السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ میرے یوٹیوب فیملی ممبر سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے میں نے آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی طالبات 6 سالہ نصاب جن بچوں نے پڑھا ہوا تھا ان کے لیے کیا تھا، تحتانی سند کی اہمیت اور اہلیت کے بارے میں نے بتایا، سب کچھ بتایا۔ وہ تھا طالبات کے بارے میں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے قدیم فضلاء کے بارے میں جنہوں نے صرف دورہ حدیث کی سند حاصل کی ہوئی ہے جبکہ ان کے پاس نچلے درجوں کی اسناد نہیں ہیں۔ تو اس ضمن میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 1987 تک ہوتا یہ تھا کہ صرف اور صرف وفاق المدارس کی طرف سے مطلب ہے کہ باقی درجات کا بھی امتحان ہوتا تھا، لیکن صرف دورہ حدیث کا بھی اگر کوئی امتحان دینا چاہتا تھا تو وہ ڈائریکٹ متعلقہ جامعات سے پڑھ کے نا وہ ڈائریکٹ دورہ حدیث کا امتحان دے دیتا تھا اور اس کو دورہ حدیث کی سند وفاق المدارس کی طرف سے ایشو ہو جاتی تھی۔ یہ غالباً 1987 تک ایسا ہی رہا۔ اب ایسے بہت سارے فضلاء انہوں نے عالمہ کی سند کی بنیاد پر ان کو نوکری بھی مل گئی، سکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئے، لیکچرر لگ گئے، مختلف مقاصد کے لیے مطلب انہوں نے اس ڈگری کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو نوکریاں ملیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو نچلی ڈگریوں کی بھی ضرورت پڑی۔ ظاہر بات ہے جو جس ادارے میں تھا تو ان ادارے کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے تو آپ کی طرف سے صرف ہمیں ڈائریکٹ ایم اے کی سند مطلب ہے کہ جمع کرائی گئی ہے، تو لہٰذا میٹرک ایف اے بی اے کی اسناد بھی آپ کو ہمیں ہمارے متعلقہ جو آفس ہے وہاں جمع کرانی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے ان سندوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوئی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں چونکہ ان کے پاس ایک سند ہوتی تھی، اب اتنا عرصہ بعد ان اسناد کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، تو میں نے لکھ دیا ہے۔ بعض ایسے قدیم فضلاء ہیں جن کی پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی پروموشن اس بات پر رکی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نچلے درجوں کی اسناد لائیں گے، جمع کرائیں گے تو آپ کی پروموشن ہوگی۔ اسی طرح بعض قدیم فضلاء جو ہیں پرانے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کے ٹائم یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پچھلی ساری اسناد جمع کریں، کیونکہ ڈائریکٹ ہمارے پاس ایم اے کی سند آپ کی موجود ہے، نچلے درجات کی نہیں ہے، عامہ خاصہ عالیہ، تو ان کے لیے بھی یہ ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسناد کی، چونکہ پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا ایکولنسی والا ایچ ای سی سے، اب یہ سلسلہ جاری ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں آپ اپنے اسناد کی ایکولنسی کروائیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس تو صرف دور حدیث کی سند ہے، باقی اسناد نہیں ہے، جبکہ ایچ ای سی کے لیے شرط ہے نچلی اسناد بھی ہوں، پہلے اس کو آئی بی سی سے اٹیسٹ کرتا ہے عامہ خاصہ کی اسناد کو، پھر اس کے بعد ایچ ای سی اس کی ایکول جاری کرتا ہے۔ تو ان سارے مسائل کے درپیش دفتر وفاق المدارس کی طرف سے یہ شروع سے ہی ضابطہ ہے کہ جنہوں نے دورہ حدیث کا امتحان پاس کیا ہوا ہے اور اس کے پاس وفاق المدارس کی سند موجود ہے تو وہ نچلے تحتانی اسناد نچلے درجوں کی وہ حاصل کر سکتا ہے چند قواعد کے ساتھ۔ اس کے لیے قواعد تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ ٹاپک سے پہ جو اچھا دوسرا یہ ہے کہ اہلیت کا معیار میں نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے کون سے فضلاء ہیں بھئی اس میں کوئی اہلیت کی کوئی شرط ہو، اس میں یہ سب کے لیے تمام قدیم فضلاء کے لیے یہ مطلب ہے کہ وہ ہے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی الگ سے کوئی شرط نہیں ہے کہ ایسے جیسے میں نے بتایا تھا طالبات جن کی عمر 15 سال سے کم ہے وہ تحتانی سند لے سکتی ہیں عامہ کی، یا جن کی نہیں ہے تو وہ کیا کریں۔ تو اس میں اہلیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہلیت تحتانی سند کے لیے اہلیت کیا ہے، تو یہاں کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی پاس کیا ہوا ہے دورہ حدیث کا امتحان وفاق المدارس سے پاس کیا ہوا ہے اور ان کے پاس وفاق المدارس کی دورہ حدیث کی سند موجود ہے تو تمام جو ایسے فضلاء ہیں وہ تحتانی سند لے سکتے ہیں۔ تو ٹاپک سے جانے سے پہلے پھر آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوتی ہے اور آپ کو ان سے ذرا برابر بھی نالج ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے طلباء و طالبات جو جن کے پاس میری ویڈیو ابھی تک نہیں پہنچی ان کے پاس پہنچے، وہ بھی اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں نے آپ کو آلریڈی اہمیت اور اہلیت کا معیار یہ بتا دیا۔ اب یہ حصول کے لیے کہ ان کے قواعد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے 3 فارم ہوتے ہیں،
جیسے بنات کے لیے عامہ کا تحتانی فارم تھا، اسی طرح بنین کے لیے عامہ، خاصہ اور عالیہ تینوں فارم ہوتے ہیں. اور بعض اس کی طلباء کی متوسطہ کی سند بھی بن سکتی ہے جو کہ مڈل کے برابر ہوتی ہے، اگرچہ اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض ایسے علاقے ہیں تو وہاں متوسطہ کی بھی سند کی ضرورت پڑتی ہے، تو تحتانی سند متوسطہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن عموماً تین ہوتی ہیں، عامہ، خاصہ اور عالیہ کی. سب سے پہلے یہی ہے کہ عامہ تا عالیہ تینوں جو ان کے تحتانی فارم ہوں گے وہ متعلقہ جامعات سے تصدیق شدہ ہوں، مصدقہ ہوں، جیسے کہ عام طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ متعلقہ جامعہ کا رجسٹر داخل خارج جہاں سے عالیہ پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ جو سب سے بڑا درجہ پڑھا ہے وہاں کسی ایک مدرسے سے آپ مدرسے کا رجسٹر داخل خارج لے لیں تو وہ کافی ہو جائے گا. دو چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے سند عالمیہ کی فوٹو کاپی. اب جب آپ تحتانی اسناد لینے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ان دو قواعد کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ جو دورہ حدیث کی جو آپ کے پاس سند موجود ہے وفاق مدارس کی، اس کی جو ہوگی سند کی فوٹو کاپی بھی آپ اپنے کاغذات کے ساتھ اٹیچ کریں گے. چوتھے نمبر پہ کیا ہے متعلقہ اسناد کے اعتبار سے فیس. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے، تحتانی سند کی جو فیس ہوتی ہے وہ 1300 فی سند فیس ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ کی صرف عامہ کی سند ہے تو 1300 ہوگی، اگر خاصہ کی بھی ہے تو 2600 ہو جائے گی، اگر عالیہ کی بھی ہے تو اس کے بعد آپ کی 3900 فیس ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے آپ کی جتنی اسناد ہیں، ایک ہیں دو ہیں، فی سند کی جو فیس ہے وہ 1300 روپے ہے. اس اعتبار سے آپ فیس جمع کرائیں گے وفاق مدارس کے اکاؤنٹ میں، تو اس کی بینک کی رسید اوریجنل اس کے ساتھ لگائیں گے اور فوٹو کاپی اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. اب یہاں ضروری نوٹ کے میں نے عنوان دیا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. وفاق المدارس کی طرف سے شرط ہے کہ جس سن کی آپ متعلقہ درجے کی جو سند لینا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ عامہ ہے، چاہے وہ خاصہ ہے، چاہے وہ عالیہ ہے، تو جس جامعہ سے آپ نے پڑھا تھا، جس سن کی آپ کو اسناد چاہیے، مثال کے طور پہ دورہ حدیث ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کا ہے عالمیہ ہے جی آپ کا 1987 کا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا عالیہ بنے گا 1985، اسی طرح خاصہ بنے گا آپ کا 1983 اور عامہ بنے گا 1981، ٹھیک ہے نا. اسی ترتیب سے آپ کا عالمیہ 87 میں، عالیہ 85 بنے گا، خاصہ 83 اور 1981 بنے گا عامہ. جو سمجھانا مقصود وہ یہ ہے کہ جس سن میں آپ یہ اسناد جاری کروائیں گے، جس جامعے سے آپ تصدیق کروائیں گے، اس سن کے اندر بھی وفاق المدارس سے اس جامعہ کا الحاق ہونا ضروری ہے. دوبارہ سمجھ لیں میری بات کو کہ جس سن کی آپ جو سند لینا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ عامہ کی تحتانی سند لینا چاہ رہے ہیں 1981 کی، تو 1981 میں اس جامعہ کا وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہونا ضروری ہے. تب بھی الحاق ہو اور اس وقت موجودہ بھی اس کا الحاق ہونا ضروری ہے. اب میرے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مدارس ہیں کہ جب وہ تحتانی سند لینے جاتے ہیں طلباء کرام، تو جب وہ کہتے ہیں جی ہماری فلاں سن کی ہمیں تحتانی سند چاہیے، فارم فل کر دو، وہ وہاں سے فارم فل کر کے یہاں بھجوا دیتے ہیں، قواعد پورے ہوتے ہیں. جب یہاں وفاق المدارس کے اندر ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اگر ان کو 1981 کی سند چاہیے تو ان کا جو الحاق ہوتا ہے وہ 1981 کے بعد کا ہوتا ہے، 1990 کا، 1995 کا. تو اس وجہ سے ان کے لیے پھر مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ بات یقینی بنا لیں کہ جس سن کی آپ متعلقہ جامعہ سے سند لینے جا رہے ہیں، تحتانی فارم تصدیق کروانے جا رہے ہیں، پہلے اس چیز کو یقینی بنا لیں کہ آیا کہ اس کا الحاق اس سن میں وفاق سے موجود تھا، رجسٹر تھا وہ جامعہ اس سن میں جس سن کی میں سند لے رہا ہوں، اور آج اس کا الحاق ہے کہ نہیں ہے. اب جن کا ہے وہ تو ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اگر اس سن میں اس جامعہ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، یا اب ہے تو اس وقت نہیں تھا، اب کیا کریں؟ اس صورت میں کیا کریں؟ پھر ان طلباء کے لیے یہ رعایت ہے کہ جس جامعہ سے انہوں نے عالمیہ پڑھا ہے، جس جامعہ سے انہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے، تو وہ جامعہ ہی اگر تصدیق کر دے گا تو ان کی تصدیق قابل قبول ہوگی اور ان کی اسناد جاری ہو جائیں گی. اب بڑی بات یہ رہی، اگر جامعہ متعلقہ جامعہ والا کہتا ہے جی آپ نے تو یہاں صرف دورہ حدیث پڑھا ہے تو ہم آپ کو نچلے درجے کا تحتانی فارم کیسے دے دیں، ہم کیسے تصدیق کریں؟ تو پھر آپ نے ان کو اعتماد میں لینا ہے، یا متعلقہ جامعات والوں سے چھان بین، ان سے کہیں جی آپ چھان بین کر لیں، ہم نے فلاں درجہ فلاں مدرسے سے پڑھا تھا، تو وفاق کی شرط ہے کہ اس سن میں اس کا الحاق موجود ہو، اور اب بھی الحاق موجود ہو، تو اس کا اس سن میں الحاق نہیں تھا متعلقہ درجے میں، اسی لیے ہماری مجبوری ہے. تو وہ اس کے بعد چھان بین کرنے کے بعد، اپنی تحقیقات کرنے کے بعد
اگر وہ تحقیقات کرنا چاہیں. ویسے آلریڈی آپ اس جامعہ کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے جب آپ نے دورہ حدیث پڑھا ہوگا، تو اس وجہ سے اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ نے جہاں سے دورہ حدیث پاس کیا ہے تو اس جامعہ سے بھی آپ اپنا یہ سارے متعلقہ مطلب جو فارم عامہ خاصہ عالیہ مکمل جو ہے، اگر آپ وہاں سے بھی تصدیق کروا سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے آسان ہے کہ وہ آپ کو تصدیق کر کے دے دیں گے تو آپ ان سے کروا سکتے ہیں. خصوصاً اس صورت میں جب آپ کا متعلقہ جامعہ جہاں آپ نے چھوٹے درجے پڑھے تھے، اگر ان کا الحاق اس وقت نہیں تھا وفاق مدارس کے ساتھ، تو اس صورت میں تو آپ ہر حال میں اپنے متعلقہ جامعہ جہاں سے آپ نے دورہ حدیث پڑھا ہے تو وہاں سے آپ تصدیق کرا کے اپنی تحتانی سند حاصل کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر بھی نالج ملا ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.